السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی بالکل۔ آج انشاءاللہ ہمارے لیے کیا لائے ہیں آپ؟ جو پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا اس میں اہل بیت کے بارے میں کچھ باتیں رہ گئی تھی، جی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جو پروگرام کیا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ اس میں کچھ باتیں رہ گئی تھی جو آج ہم اس کو مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کا ایک مقام ہے اہل بیت میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے جو رحم دل ہیں وہ ابو بکر ہیں، اور میری واشد امتی فی امر اللہ عمر، اور جو میرے معاملہ اللہ کے حکم میں سختی سے عمل کرنے والے وہ حضرت عمر ہیں، واسطکم حیان عثمان، اور ان میں سے جو زیادہ حیا والے ہیں سچے وہ حضرت عثمان ہیں، واقضاء علی، اور ان میں سے زیادہ فیصلے کے لحاظ سے بہتر فیصلہ کرنے والے اور دینے والے وہ حضرت علی ہیں۔ تو حضرت علی کی وہ جان دیدہ جو ذہن ہے وہ بہت ہی جو ہے مورخین نے لکھا کہ ان کی ذہانت اور ان کی عقل اور ان کے فیصلے یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ان میں جو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اسی لیے فرمایا کہ فیصلہ دینے کے لحاظ سے بھی حضرت علی کا وہ مقام ہے کہ جو ان کو ایک باقی لوگوں سے فوقیت دیتا ہے، اور ان کا وہ واقعہ غزوہ خیبر والا بھی رہ گیا تھا کہ جو میں آج پورا کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کچھ دن جنگ ہوتی رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں کل کو ایک ایسی آدمی کو جھنڈا دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں رات کو نیند نہیں آئی، ہم نے سمجھا کلہم یزعم انہ یوتا، ہر آدمی کا یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے ہی جھنڈا مل جائے، لیکن صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بتاؤ علی کے طرح، انہوں نے کہا جی ان کی آنکھوں میں درد ہے، فرمایا ان کو لاؤ، تو لایا گیا تو آپ نے لعاب دین اپنا ان کی آنکھوں میں لگایا تو ایسے ہو گئی کہ جیسے بالکل ٹھیک تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر وہ مقابلہ کیا اور ان کے ہاتھ پر اللہ نے خیبر کی فتح دی۔ تو حضرت علی کا اس قدر مقام اللہ نے بلند کیا کہ ایک آدمی مدینہ میں آیا اور اس نے پوچھا کہ میں نے اس علی کو ملنا ہے جس نے خیبر کو فتح کیا اور مرب کو قتل کیا۔ تو اب وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں نے بتایا کہ ایسے جاؤ، ایسے گلی میں جاؤ گے نا، وہ آگے جو گلی ہے اس میں پھر آگے ایک بندہ بیٹھا ہوگا تو وہ ادھر ہی ہے ان کا گھر جو ہے۔ تو وہ گیا تو اس نے کہا جی میں اس علی نے ملنا ہے جس نے مرب دا سال کٹیا اور خیبر دا دار پٹیا۔ تو حضرت علی کو وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ خشک جو ہے ٹکڑے وہ کھا رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، خشک ٹکڑے ان سے جو ہے وہ حلق میں جا نہیں رہے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ میں نے تو اس علی کو ملنا ہے جس نے مرب کا سر کاٹا ہے اور خیبر کا در جو ہے وہ فتح کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کوئی یقین نہیں آ رہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں وہ علی ہوں، میں تو اس علی کو ملنا ہے میں نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ دیکھو جنگوں میں ہمارا ایمان لڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فتح دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک یہودی
جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، تو حضرت علی پیچھے ہٹ گئے، تو وہ بہت ہی پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا، علی آپ تو مجھے قتل کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ قتل تو میں کر رہا تھا، لیکن پہلے تو میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں مار رہا تھا، لیکن جب تم نے میری ذات پہ یہ حملہ کیا، تھوک دیا، تو اب اگر میں تمہیں مارتا تو پھر اس میں میں انوالو ہوتا کہ میں نے اپنے وجہ سے تمہیں قتل کیا۔ اللہ کے یہاں پوچھ ہوتی کہ علی تو اپنی ضد اور انا کی وجہ سے تو نے اس کو قتل کیا، اللہ کی رضا کے لیے تو نے مارا ہی نہیں۔ تو ان کا اتنا اونچا جو ہے ایک ایمان تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ نہیں، اگر کسی سے ہماری جنگ ہے تو اللہ کے لیے۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر بھی انہیں بتائی تھی، علی سب سے پہلے جا کے ان کو دعوت دو اسلام کی، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہو۔ سب سے پہلے ان کو تلوار نہیں مارنی بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، تو وہ تیری بات کو مان لیں ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر ان کو بولو کہ جزیہ دو، جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر ان کو میدان میں للکارو۔ تو اللہ نے وہ اتنا بڑا جو اونچا مقام ہے خیبر کا فتح ہونا، یہ حضرت علی کے ہاتھ پہ لکھ دیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا جو ہے وہ حسرت ہی رہی کہ کاش کہ ہمیں یہ جھنڈا ملتا اور ہمارے ہاتھ پہ خیبر فتح ہوتا۔ لوگوں نے کافی باتیں لکھی ہیں، بہت ایسی باتیں کہ جو حضرت علی کی شان سے بڑھ کے ہیں جی، اور جو سچے واقعات ہیں وہ بہت سے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ جی خیبر کی جنگ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ خیبر کی جنگ تھی نا، جو چونکہ خیبر میں یہودی رہتے تھے اور یہودی بڑے ہی آپس میں جو ہے نا بڑا ان کا اتفاق تھا، اور وہ جنگ کرتے ہوئے بڑی پلاننگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے فتح دینی شروع کی تو آپ نے ان کو مدینہ سے نکالا اور خیبر میں شفٹ کیا، اور جو اس میں صورت جو حشر ہے اس کے شروع میں اس کا سارا ذکر ہے کہ ان کو یہاں سے نکالا گیا، اور ان کی حالت یہ تھی کہ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، کہ وہ اپنے گھروں کو خود ہی خراب کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اور اپنے ہاتھوں سے بھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی چیز مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے، اگر ہم لے کر نہیں جا سکتے ان کو یہ بتایا گیا کہ جو سامان تم لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، باقی جو کھجوریں ہیں یا کوئی چیز ہے اس کو تم نہیں لے جا سکتے۔ تو ان کو نکالا گیا، اور آپ نے فرمایا اخرج الیہود عن جزیرۃ العرب، کہ یہود کو جزیرہ عرب سے نکالو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذلت ان کو دکھلا دی کہ بڑے بڑے یہودی جب آپ نے یعنی جب ہوا نا غزوہ بنو قریظہ کے ساتھ جو جنگ تھی، تو بنو قریظہ نے چونکہ بدعہدی کی اور آپ نے فرمایا کہ ان کا محاصرہ کرو، تو وہاں پہ پھر جس طرح میں نے پیچھے بھی ایک درس میں بتلایا تھا کہ ان کا جو ہے نا محاصرہ کیا گیا، 19 دن تک ان کا محاصرہ رہا۔ وہ اتنے چلاک تھے کہ سارا کچھ وہ قلعے کے اندر انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور وہ کہتے تھے قلعے کے باہر ہمیں آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اخیر وہ مانے اس وجہ سے کہ جی جو حضرت صاحب ہمارے حق میں فیصلہ دیں وہ ہمیں قبول ہے۔ تو اس طرح کر کے یہودیوں کو اللہ نے ذلت آمیز شکست دی۔ خیبر کے یہودیوں کا بھی یہی حال ہوا، اور خیبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی کہ ایک عورت جو یہودیہ تھی اس نے کہا جی یہ بتاؤ کہ حضور کس چیز کا گوشت پسند کرتے، تو ان کو بتایا گیا کہ شانے کا گوشت، جو کہ اگلی جو ران ہے اس کو شانہ کہتے ہیں، وہ آپ پسند کرتے ہیں۔ تو اس نے وہ لے کر اس میں زہر ملایا، تو حضور نے پوچھا تو کہنے لگی ہم اصل میں آپ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ایک تو بات یہ تھی، دوسرا یہ تھا کہ ہمیں
یہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے نبی۔ اگر سچے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہ گوشت بول اٹھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ہے۔ ایک صحابی نے ایک لقمہ لے لیا اور اس وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے وہ جو زہر کا اثر ہے نا، وہ ابھی تک مجھے حضرت عائشہ کو بتایا کہ ابھی تک مجھے وہ زہر کا اثر، وہ تھوڑا جو زبان پہ لگا اس کا اثر ابھی بھی آتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی کہ ہم مانتے ہیں کہ علی حیدر کرار ہے، جرار ہے، ذوالفقار ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور جو نہ مانے وہ فی النار ہے۔ ہم تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں سے سمجھتے ہیں، اور اہل بیت سے مراد بھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے کہ جن پہ صدقہ حرام ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ انما الصدقات انما ہی اوساخ الناس، یہ جو صدقہ ہے نا یہ لوگوں کی میل ہے، یہ مال کی میل ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، یہ محمد اور آل محمد پر جائز نہیں ہے۔ حضور پاک ایک دفعہ جا رہے تھے تو حضرت حسین ساتھ تھے، انہوں نے کھجور کو پکڑا تو کھانے لگے، آپ نے اس کے منہ سے نکال فرمایا تمہیں کیا پتہ ہے، ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو، اور اللہ نے صدقے کو حرام کیا۔ تو اہل بیت کا جو مقام ہے بڑا اونچا ہے، اللہ نے بہت اونچا مقام رکھا اہل بیت کا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت علی ایک جنگ میں پیچھے چھوڑا تو لوگوں نے تنگ کیا، انہوں نے کہا تمہیں تو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو حضرت علی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ یہ باتیں ہو رہی، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں میرا تیرے ساتھ کیا مقام ہے، جس طرح ہارون کے ساتھ موسیٰ تھے نا اس طرح تو میرے ساتھ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں آئے گی، ہارون تو نبی بن گئے موسیٰ کے ساتھ ہی، لیکن الا انہ لا نبی بعد، ہاں نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ نے جو مقام ان کو دیا۔ تو اہل بیت میں ان کو شامل کیا گیا، آپ نے ایک چادر لی اور اس میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ کو اکٹھا کیا، فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ اور وہ جو اہل بیت کی جو آیت ہے 22ویں پارہ کی واضح ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے جتنے اہل بیت ہیں ان سے پلیدگی کو جو ہے وہ گندگی کو دور کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا، ایسی پاکیزہ ان کو شان دی۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اہل بیت یہ پہلے سے شامل تھے، پہلے سے تھے تو آپ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں ہیں۔ اور پھر آپ نے ان کو ان کے لیے دعا کی، اور اللہ نے آسمان سے آیات نازل کی کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے پلیدگی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرنا چاہتے ہیں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور وہ تمہیں پاک کرنا چاہتے۔ اتنے پاکیزہ ہستیاں تھیں، حضرت حسن ہو، حضرت حسین ہو، فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسن اور حسین جنتی جتنے جوان ہیں ان کے سردار، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور جو ان کے والد ہیں وہ ان سے بھی بہتر۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو مقام حضرت علی کو دیا وہ کتنا اونچا مقام ہے کہ آپ کس قدر حضرت علی کی شان جو ہے وہ اس کا لحاظ کرتے، اور آپ فرماتے کہ یہ حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان فاطمہ بضعۃ منی من اعزاہا فقد اعزانی، حضرت فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے اس پہ غضب کیا، غصہ کیا، اس نے مجھ پہ غصہ ڈالا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور پاک نے فرما دیا تھا جب تک فاطمہ زندہ ہے تم شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت علی نے ایک دفعہ ارادہ کیا تھا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا یہ ارادہ ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے، اس سے شادی کر لو۔ تو پھر حضرت علی نے ساری زندگی جب تک حضرت فاطمہ رہی شادی نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت علی کی اور بھی شادیاں تھیں، اس سے اولاد بھی ہوئی، ایک انفیہ لونڈی تھی اس سے کی، اور بھی کئی
جو ہیں حضرت علی کی تقریباً 7-8 بیویاں تھیں یکے بعد دیگرے. ایک اٹا ٹائم جو ہے وہ تو 4 ہی ہو سکتی ہیں, تو اگر ایک کو چھوڑا جائے یا ایک فوت ہو جائے تو پھر 4 پھر بنائی جا سکتی ہیں, جو شریعت کا حکم ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی شان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اہل بیت میں ان کے بھائی حضرت جعفر بھی شامل ہیں, پھر حضرت عقیل وہ بھی شامل ہیں, بنو حارث بن عبد المطلب بھی شامل ہیں, اور آپ کی ساری بیویاں, آپ کی تقریباً 13 بیویاں تھیں یکے بعد دیگرے, تو وہ ساری اہل بیت میں شامل ہیں. بیوی کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ آپ کی عقد میں ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے, اور جب وہ عقد سے نکل گئی, مثلا اس کو طلاق ہو گئی, تو پھر وہ اہل بیت سے نکل جائے گی. تو جب بھی پوچھا جاتا ہے اہل خانہ کا کیا حال ہے, تو اہل خانہ سے مراد بیوی ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ نے جہاں پہ آیت تطہیر کو نازل کیا, یہ جو اہل بیت کی شان میں, اس سے پہلے سارا حضور کی بیویوں کا ذکر ہے. یا نساء النبی, یا نساء النبی, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. یہ چونکہ ساری اہل بیت کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے, اس میں اللہ نے ساری بیویوں کو اہل بیت قرار دیا. تو یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ ساری بیویاں آپ کی اہل بیت میں شامل ہیں, اور ان کو اہل بیت جو ہے وہ کنسیڈر کیا گیا, اور وہ ساری یعنی حضرت عائشہ ہیں, حضرت حفصہ ہیں, حضرت زینب ہے, زینب بنت جو ہے وہ زینب 2 ہیں اصل میں, ایک زینب بنت جاش ہے اور ایک زینب بنت خزیمہ ہے, یہ دونوں. اسی طرح حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں, اسی طرح اور بھی حضرت سودا ہیں, حضرت میمونہ ہیں, اور اس طرح ام سلمہ ہیں. بہت جتنی بیویاں ہیں سب, حضرت صفیہ ہیں, یہ ساری اہل بیت میں شامل ہیں. ابو جی تو وہ حضرت عمر جیسے ان کی ایک بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھی, پھر آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی کی بیٹی کے ساتھ بھی انہوں نے نکاح کیا. حضرت عمر نے, حضرت عمر جی جی حضرت عمر کی کیا بولا تھا حضرت عمر نے کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی آپ کے آل میں شامل ہو جاؤں. تو حضرت علی نے پھر اپنی رضامندی سے ایک بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں دی, جس سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جب وہ شہید ہوئے, حضرت زید نام تھا ان کا. تو پھر حضرت عمر اس لحاظ سے اہل بیت میں شامل ہو, آل علی میں شامل ہیں. اگر ان کو اس طرح حضرت علی کی جانب سے شامل کیا جائے تو وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کی ایک بیٹی تھی. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹی تھی وہ اہل بیت میں شامل ہے, جس طرح حضرت عائشہ اہل بیت میں شامل ہیں, حضرت حفصہ بھی شامل ہیں. تو جتنی بیویاں ہیں, حضرت ابوبکر کی بیٹی ہے وہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے, حضرت عمر کی بیٹی ہے وہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے. تو یہ سارے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جتنے ہیں, آپ کی اولاد یعنی آپ کی 4 بیٹیاں, اس طرح حضرت عثمان بھی, کیونکہ وہ ان کے گھر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں. تو یہ ساری جو ہیں, چونکہ جب آپ نے حضرت فاطمہ کو شامل کیا تو یہ دونوں بیٹیاں اس دنیا سے جا چکی تھیں, ورنہ اگر وہ بھی ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی بلا کر اس چیز کا ضرور جو ہے وہ انہیں بھی اکٹھا کرتے. تو یہ ایک شان ہے جو حضرت علی کو اللہ نے دی, اور ہم اس کو مانتے ہیں. جو مقام اللہ نے حضرت علی کو دیا ان کی فہم و فراست کی وجہ سے, اور ان کے اس فیصلے کی وجہ سے, اور ان کی اس قابلیت کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو مقام دیا کہ بڑے بڑے صحابہ کے وقت میں جو فیصلے آتے حضرت علی سے وہ فیصلے کروائے جاتے. میں نے اس کا حوالہ پیچھے بھی دیا تھا کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے ہاں ایک عورت آئی کہ جس نے برائی کا ارتکاب کیا, تو حضرت عمر نے حکم دیا اس کو رجم کر دو. حضرت علی نے کہا کہ نہیں,
اس کو رجم نہیں کیا جائے. کیوں؟ قرائن سے پتہ چلا کہ یہ پریگننٹ ہے. تو فرمایا کہ جب تک اس کا بچہ پیدا نہ ہو اس کو رجم نہیں کیا جائے. تو حضرت عمر نے وہ تاریخی جملہ بولا حضرت علی کی شان میں کہ لولا علی لہلک عمر. آج اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس چیز کا بہت ریگارڈ کرتے تھے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ اس کا حوالہ دیا کہ حضرت حسن آئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت عمر اپنے دفتر میں کام کر رہے تھے. تو عبداللہ نے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ باہر بیٹھو، ابھی تم نہیں آ سکتے. تو پھر کیا ہوا کہ حضرت حسن کو آپ نے دیکھ لیا. فرمایا حسن تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں ادھر ٹھہر کے اندر آؤ نا. انہوں نے کہا جی میں نے سوچا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی تو مجھے کیسے اجازت ملے گی. فرمایا کہ تیرا مقام عبداللہ والا نہیں ہے. تو جو ہے تیری ماں کا نام فاطمہ ہے، تیرے نانا حضور پاک ہے اور یہ عمر کا بیٹا ہے اور تو حضرت علی کا بیٹا ہے، حضرت حضور پاک کا نواسہ ہے. تیرا مقام سے زیادہ ہے اور تمہیں جو ہے وہ میں پرائلٹی دے رہا ہوں، تم اندر آؤ. اس کو بٹھایا. پھر ان کا حصہ مقرر کیا آپ نے. جو خیبر میں اس میں بدر میں شامل تھے ان کا حصہ مقرر کیا. پھر اہل بیت میں سے حضرت علی کا، حضرت حسن کا، حسین کا حصہ مقرر کیا اور وہ حصہ بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ تھا. انہوں نے کہا بھی عبداللہ نے کہ حضرت میں ان سے عمر میں بھی بڑا ہوں اور پھر میرا حصہ بھی کم ہے، تو لہذا چلو اگر آپ میرا حصہ زیادہ نہیں تو ان کے برابر ہی کر دیں، حسن حسین کے برابر کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ یہ سوچو کہ تیرا باپ ان کے باپ کی طرح ہے، تیرا جو ان کا نانا ہے وہ تیرے نانے کے سے مقابلہ کر سکتا ہے. وہ حضور کے نواسے ہیں، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. تیری ماں جو ہے فاطمہ سے مقابلہ کر سکتی، وہ ان کا باپ بھی ان کے نانا بھی اس کا کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. اس وجہ سے میں نے ان کا حصہ زیادہ مقرر کیا. تو یہ ہے ایک صحابہ کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام کہ جو یہ سمجھتے تھے. کیونکہ صحابہ میں اس وقت بھی 3 گروہ ہو گئے تھے جب حضرت حضور پاک فوت ہوئے. ایک گروہ کا خیال تھا کہ خلیفہ جو ہے وہ انصار میں سے ہونا چاہیے. دوسرے گروہ کا خیال تھا خلیفہ مہاجرین میں سے ہونا چاہیے. تیسرے گروہ کا یہی خیال تھا کہ خلیفہ اہل بیت میں سے ہونا چاہیے. اور مہاجرین میں سے خلیفہ کون بنتا؟ وہ جو ہجرت کر کے آئے. انصار وہ تھے جو مدینہ میں تھے، جنہوں نے انہیں ویلکم کیا، اپنی دکان سے دکان دی، اپنے مکان سے مکان دیا، اپنی کھیتی باڑی اپنی زمین سے زمین دی. اتنا مقام ہے انصار کا بھی. تو تیسرا اہل بیت ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خیال تھا کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ مجھے خلیفہ بنائے، اور پھر اس کا اظہار بھی کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں بلایا حضرت ابوبکر کو کہ آپ ہمارے یہاں ضرور آئے. اور حضرت ابوبکر گئے تو کہا کہ یہ دیکھو کہ خلافت میں تو سمجھتا رہا کہ ہمارا حصہ ہے. تو حضرت ابوبکر نے رونا شروع کر دیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت ابوبکر بڑے سچے لوگ. انہوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں سے زیادہ آپ کے گھر والوں کو پرائلٹی دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے گھر سے زیادہ آپ کا حق ہے اور آپ افضل ہیں. لیکن یہ ایک لوگوں کی گیدرنگ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چنا. اور جس طرح آپ کہتے ہیں میں ذاتی طور پہ حضرت ابوبکر خود کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کے جو قرابت دار ہیں وہ میرے قرابت داروں سے کہیں وہ آگے ہیں، ان کا مقام بھی زیادہ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے سچ فرمایا. اب میں آپ کی بیعت یہاں نہیں، جس طرح لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کو بتا دینا
کہ جی بیعت ہو گئی، صلح ہو گئی. صلح ہو گئی، نہیں، انہوں نے کہا کہ میں مجمع میں آ کر آپ کی بیعت کروں. تو حضرت ابو بکر کو ایسے ہی تو نہیں صدیق کا ہاں، پھر وہ حضرت علی آئے، زور کی نماز ادا کی، اور حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے، انہوں نے حضرت علی کی شان بیان کی اور ان کی قرابت داری جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، اور حضرت علی کے فضائل بیان کیے. پھر حضرت علی نے خطبہ دیا، حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے، اور ساری بات لوگوں نے پھر سمجھ گئے کہ یہ معاملہ طے ہو چکا ہے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور فرمایا کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. ان میں جو آپس میں صلح تھی یا ان کا جو مقام تھا وہ اسی طرح تھا جس طرح حضرت عائشہ کہتی ہے نا، جو اللہ نے بیان، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر بڑے ہی سخت ہیں لیکن وہ آپس میں بڑے ہی نرم. ان کا آپس میں جو پیار تھا اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ربو جی جنگیں بھی ایسے ہی جیتی جاتی ہیں، آپس میں نرمی ہو، اتفاق ہو. بالکل، ہو ہلکا یار، جس طرح کہا ہے نا اقبال نے، ہو ہلکا یار تو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے منہ میں. جب رزم حق و باطل کا مارکا ہو رہا ہے تو پھر فولاد ہے منہ، پھر تو مومن کی وہ سختی، اللہ نے اس کی تعریف کی کہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہ وہ مومنوں کے ساتھ نرم ہیں اور کافروں پر سخت ہیں. یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، جو کسی کی ملامت کا انہیں کوئی پرواہ نہیں. وہ اس وجہ سے صحابہ کرام جو ہے ان کا مقام ہے، اور وہ کامیاب بھی اسی وجہ سے کہ ان کی لائی کوئی کسی جداد کے لیے تھی نہیں. آج جس طرح لوگ کہتے ہیں وہ جی باغ فدق تھا، وہ جی حضرت فاطمہ سے چھین گیا. باغ فدق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خلیفہ بنے تو کیا اس وقت انہوں نے وہ باغ فدق لیا؟ اگر نہیں لیا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر یہ 2 منٹ کے لیے یہ مان لیا جائے باغ فدق حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، لیکن حضرت عمر تو ان کے ہی داماد تھے نا. حضرت عمر کو کہہ دیجیے ہمارا باغ فدق واپس کرو. حضرت عثمان کو کہہ دیتے تیرے گھر میں جس طرح 2 بیٹیاں تھی حضور کی، تو بھی حضور کا قریبی ہے، تو کیوں نہیں رکھتا ہے، تو واپس کر. جب ان کی خلافت آئی حضرت علی کی، وہ خود بھی تو لے سکتے تھے لیکن کیوں نہیں لیا؟ وہ جانتے تھے. حضرت فاطمہ نے ایک دفعہ بات کی تو حضرت ابوبکر نے واضح کر دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، لا نرث ولا نورث، ہم کسی چیز کے وارث نہ بنتے ہیں نہ بنائے جاتے ہیں. ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. حضرت فاطمہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو کچھ ہے یہ صدقہ ہے. ہاں، انہوں نے کہا کہ انما یاکل آل محمد من ھذا المعرش، ہے آل محمد کو جتنا چاہیے وہ لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اس کو وہ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ چاہیں کہ ملکیت، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء. اور اس کی واضح جو ہے دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے کہ جب حضور دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا وہ 7 دینار کدھر ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم شغلنا بمرض کا یا رسول اللہ، ہم آپ کی تو بیماری کے ساتھ مشغول تھے اس لیے ہم دے نہیں سکتے. فرمایا جلدی کرو. نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ دنیا سے جائے اور اس کے گھر میں 7 دینار ہو. یعنی آپ کسی چیز، کسی مال کو ملکیت بنانا نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی آپ نے بنایا. اور واضح حدیث ہے کہ لا نارث ولا نورث، ہم کسی چیز کے وارث نہ بنتے ہیں نہ بنائے جاتے ہیں. ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ. حضرت فاطمہ کو سمجھ آ گئی. انہوں نے اس کے بعد حضرت ابوبکر سے اس بارے میں کوئی بات نہیں، واضح حدیث ہے. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو ہے ہی صدقہ ہے. اور صدقہ جو ہے وہ آل محمد پر ویسے ہی جو ہے آل محمد صدقے والے جو ہے ہی نہیں.
ما ترکنا فہو صدقہ، کیونکہ حضور فرما چکے تھے کہ جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ۔ تو حضرت فاطمہ کو سمجھ آ گئی، اسی لیے حضرت علی نے اپنی خلافت میں بھی اس کو اپنے جو ہے قابو میں نہیں کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ باغ فتح جو ہے، یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما چکے ہیں کہ جو بھی ہماری چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، وہ ہم اس کو ملکیت نہیں بناتے۔ اسی لیے آپ نے انبیاء نے علماء کو وارث بنایا۔ جی، علم ان کا اور وہ وارث کس چیز کے؟ فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جتنے علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث۔ اور آج دیکھ لو علماء کا حال کیا ہے کہ انبیاء کے علم کو نہیں لیا گیا۔ انبیاء نے جو کچھ بتایا چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو آگے پروموٹ کر لوگوں کو بتاتے، لیکن وہ اپنے کہانیاں، اپنے قصے بزرگوں کے وہ لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہم، انبیاء نے کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا، ولیکن ورثوا العلم، انہوں نے علم کا وارث بنایا۔ فمن اخذ بحظ وافر، جس نے اس حصے کو لیا یعنی علم کو لے لیا، اس نے ایک وافر حصہ، بہت بڑا حصہ اس کے حصے میں آیا۔ اور اس کا ثواب کیا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو انبیاء نے علماء کو وارث بنایا اس کا ثواب کتنا ہے، اس کا جو ہے ایڈوانٹیج کتنا ہے، اور اس کو پرائلٹی کتنی ہے؟ فرمایا کہ جو عاملین عرش ہیں وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عاملین عرش وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا، 8 فرشتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو علم والے ہیں۔ زمین کی ہر چیز فرمایا عالم کے لیے، طالب علم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ حتی النملۃ فی جوہرہا، فرمایا کہ جو چمٹیاں ہیں وہ اپنے بلوں میں، جو مچھلیاں ہیں وہ اپنے سمندر میں۔ ہاں جی، ایک عالم کے لیے، ایک طالب علم کے لیے دعائیں مانگ، کاش کہ ہم وہ عالم بنے اور وہ طالب علم بنے کہ جو علم حاصل کر لیں۔ اس کی تھوڑی دعا ہے جس میں اخلاص ہو، جس میں اخلاص ہو، تو یہ تھوڑی سی دعا ہے۔ ایک عالم کو کس کی دعا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر اللہ عمران، اللہ اس آدمی کو خوش رکھے، اللہ اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ سمع منا مقالتی، جو ہم سے ایک مقالہ، ایک بات کو سنتا ہے، فحفظھا، اس کو یاد کر لیتا ہے، واداھا کما سمع، اور اس کو اسی طرح پہنچا دیتا ہے سبحان اللہ۔ جس طرح اس نے سنا۔ کاش کہ یہ ہمارے علماء جتنے بھی ہیں ان کو یہ بات یاد ہو اور اس چیز کو لے کر وہ آگے بڑھیں، تو سب چیزیں سار ہو سکتی ہیں، درست ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ ہم جو انبیاء کے وارث ہیں، کس چیز کے وارث؟ ذمہ داری بہت بڑی، ذمہ داری کی ہے، ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ اگر پچر اپنی لگانی ہے، اگر اٹکل پچو سے کام لینا تو پھر وراثت تو نہیں ملے گی۔ بالکل۔ انبیاء نے جو وراثت دی ہے وہ اٹکل پچو نہیں ہے، وہ کوئی چپریں لگانا نہیں ہے جس طرح لوگ اپنی چپر لگا کر لوگوں کو الو بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ انبیاء نے جو دیا اس کو لے لیا جائے اور اس پہ اکتفا کیا جائے، پھر دیکھو لوگوں کی دعائیں کس قدر آپ کے ساتھ ہوں۔ فرمایا کہ طرف سے ہر چیز حتی الحیتان فی جوف الماء ان العالم یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض، ایک عالم کے لیے ہر چیز دعا مانگتی ہے۔ کون سی دعا؟ بخشش کی دعا، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحم۔ حتیٰ کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ کس کے؟ سمندر کی مچھلیوں کو کیا پتہ ہے؟ انہوں نے کوئی آگے سبق تو نہیں پڑھا کس سے، اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ القاء ہے، الہام ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، کہ جو عاملین عرش ہیں وہ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلم، 24ویں پارہ میں جو فرمایا۔ جی میں سوچ رہی تھی حضرت علی کے بارے میں
کہ وہ آدمی آیا تو وہ خشک روٹی کے ٹکڑے چبا رہے تھے ہاں اور جی ان سے جی کھایا نہیں ہاں جاتا۔ کھایا نہیں جا میں یہ سوچ رہی تھی کہ مالی پریشانیاں تھیں لیکن ایمان کتنے مضبوط تھے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ حضرت علی جو دعوت کرتے تھے نا اپنے مسلمانوں کی، وہ تازہ روٹی دیتے تھے اور جو بچی ہوتی تھی وہ خود کھاتے۔ اللہ، ہم لوگ یہ سوچ نہیں سکتے کس قدر ان کی نیکیاں ہیں اور کس قدر ان کا اخلاص تھا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے یار اس کو بھی روٹی دے دو کہ جو یہ بھائی وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، وہ کہتا ہے یار اس کی طرف سے تو دعوت ہے، اچھا، سبحان یہ جو دعوت آپ کھا رہے ہو نا یہ ان کی طرف سے ہے۔ تو اس نے سمجھا کہ اس کو جو الگ روٹی دی گئی ہے یہ تو صحیح نہیں ہے، جو ہم کھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی دو، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دعوت میں اچھا ہمارے پاس اچھا ہو، اچھا ہم کھائیں، ہم کھائیں۔ باقی جو ہے آگے جائیں۔ جی، تو یہ ان لوگوں کا اخلاص تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ مقام دیا ان کو اور فرمایا کہ ان کے بیٹے جنتی لوگوں کے سردار ہیں، ان کا باپ ان سے بہتر ہے، وہ ابوہما خیر منہما۔ اور جیسے آج بھی جی کہا جاتا ہے نا کہ مطلب پہلے ایمان پکے تھے، مسجدیں کچی جی تھیں، آج دیکھیں مسجدیں پکی سب سے اونچا جو نشان ہے نا فوج کا وہ یہی ہے، نشان حیدر، اور یہ ان لوگوں کو ملتا ہے جب وہ شہید ہو جائے۔ اگر نشان حیدر کسی زندہ کو ملے تو یہ حیدر کس کا لقب ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں سمتنی امی حیدرہ، یہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اسی علامہ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے نا کہ تیری خاک میں ہو اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری اگر نیت میں ہی شرر ہے یعنی برائی ہے تو فقر و غنا اگر ہو بھی جاتی ہے تجھے، تو غنی بن بھی جاتا ہے، پھر اس کا فائدہ کیا؟ تجھے مال مل بھی گیا تو تمہیں اس کا فائدہ نہیں، کیوں؟ یہ نیت ہی درست نہیں کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ جن لوگوں نے جوں کی روٹی کھائی ہے ان کو اللہ نے حیدر کا لقب دیا ہے۔ اور جنت کی خوشخبریاں مل گئی۔ جی جی بالکل۔ تو جن کو اللہ نے مقام دیا ہے وہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ وہ مالدار بڑے تھے، اور آج دیکھیں مال کی فراوانی ہے لیکن ایمان اور ایمان اخلاص نہیں نہیں ہے۔ اگر وہ دور ہوتا تو اللہ تعالی نے اس دور کو خیر القرون کہا ہے، بہتر زمانہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں کہا؟ اس کو بہتر بنانے کا اللہ تعالیٰ کا مطمع نظر ہی یہ تھا کہ لوگوں نے جو ان کو فالو کرنا ہے تو یہ ایسے لوگ ہوں کہ کل کو لوگ پیروی بھی کریں اور خود اپنے آپ کو ایک اچھا مومن بنائیں اور یہ فخر بھی کریں کہ ہم جو ان لوگوں کی پیروی کر کے ہمیں جو سکون مل رہا ہے واقعی وہ اس چیز کے قابل تھے، رول ماڈلز بنے۔ رول ماڈل تھے۔ حضور پاک کو انبیاء میں سے تمام انسانیت میں سے ان کو رول ماڈل بنایا گیا اور صحابہ کو تمام مسلمانوں کے لیے رول ماڈل بنایا گیا کہ اگر کمپینین آپ نے دیکھنے ہیں تو اپنے نبی کے صحابہ کو دیکھ لوں، کس طرح نبی کا ساتھ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جنگ میں منافقین جب ساتھ چھوڑ گئے تو آپ نے نعرہ لگایا کہ جس نے بھی جانا ہے جا سکتا ہے، اور میں سچا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے جا کے لڑیں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھنے والے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم آپ کے آپ اشارہ تو کریں، آپ کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، آپ اشارہ تو کر کے دیکھیں۔ اس کی واضح گواہی صحابہ نے پھر بدر کے احد کے مقام پر دی، جب حضرت طلحہ کو مختلف سائڈوں سے تیر آ رہے تھے تو حضرت طلحہ کا ہاتھ چھل ہو گیا تیر کھا کبھی ایسے کرتے ہیں کبھی ایسے کبھی ایسے، ہاں جی، کہ انہوں نے حضور پاک کو تیر نہیں لگنے، ہاں جی، یعنی یہ مقام کو ایسے تو نہیں ملا صحابہ اکرام، بہت بڑا مقام۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے خاص مقام دیا، اور اسی لیے آپ فرما چکے ہیں واقضاء علی، کہ ان میں سے بہتر فیصلہ دینے والے،
فیصلے کے لحاظ سے حضرت علی ہیں. صحابہ کرام ان کے پاس فیصلے لاتے. کوئی ایسا کیس آ جاتا اس کا فیصلہ حضرت علی کرتے. یہ خاص مقام ایک یعنی شرح صدر ہے اور ایک دماغی وسعت ہے اور ایک وسعت قلبی ہے اور ایک بہت بڑے ذہن کا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں اللہ نے بتا دی اور انہوں نے پھر لوگوں کے ایسے ایسے فیصلے کیے کہ لوگ خود بھی حیران ہیں کہ وہ کیسے فیصلے تھے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی. اور حضرت عمر جیسے کہہ رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتے. تو یہ ان کا پیار تھا، یہ ان کی محبت تھی اور یہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ایثار تھا اور یہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق تھا کہ جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ نے جو پیار، جس طرح اللہ نے فرمایا نا کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں جی، اور یہ محبت جو آپ کی اور صحابہ کی ہے یہ کس نے ڈالی؟ فرمایا کہ اللہ نے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، فرمایا کہ یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ان کے درمیان. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ جو کچھ ہے نا زمین کا سارا کچھ خرچ کر دیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے درمیان محبت نہیں ڈال سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن یہ محبت اللہ نے ڈالی. انہ عزیز حکیم، وہ بڑا ہی غالب حکمت والا. اللہ تعالیٰ کا ایک یعنی بہت بڑا یہ انعام تھا صحابہ کرام کے لیے، اور جو ان کو نبی کا ساتھی بنایا اور کچھ کو نبی کے سسرال بنا دیے، کچھ کو نبی کے داماد بنا دیے، اور فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان کو تکلیف دے گا، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی اور تمام انسانوں. اس سے کوئی جو ہے اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو. تو بہت ہی واضح مقام ہے جو صحابہ کرام کا اللہ نے کیا، ان کو دیا، اور وہ وہی مقام ہے کہ جس کا اظہار اللہ نے بار بار قرآن پاک میں کیا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور ان کو یہ ایڈوانٹیج دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، بعد میں کہا کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہو. حالانکہ پہلے تو وہی ہوئے، لیکن اللہ نے پہلے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے کر ان کا یہ مقام اور بڑھا دیا. اور سورۃ حشر میں تو فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْمَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، تمہارا روب جو کفار کے دلوں میں ہے نا وہ کتنا ہے خدا سے بھی زیادہ. یہ کافر خدا سے نہیں ڈرتے جتنا یہ تم سے ڈرتے. کیوں؟ فرمایا کہ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ قوم ہی بیوقوفوں کی ہے. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ اکٹھے ہو کر تم سے جنگ نہیں کر سکتے. الا فی قری محصنہ، مگر ایک قلعے میں ہو کر. یہ کہتے ہیں ہم قلعے میں بٹے ماریں باہر والوں کو اور ہمیں کوئی بٹا نہ لگے. قلعے سے تیر چلائیں جو باہر لوگوں کو لگے ہم محفوظ ہیں. او من وراء جدور، یا دیوار کے اوٹ میں، کہ ہم دیوار سے پتھر جو ہے باہر پھینکے کوئی ہمیں پتھر نہ لگے. بأسہم بینہم شدید، فرمایا کہ ان کی جو آپس کی جنگ ہے وہ سخت ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، آپ ان کو اکٹھا سمجھتے ہیں، ان کے دل جدا جدا ہے. یعنی اتفاق نہیں ہے. صرف یہ اگر اکٹھے ہیں نا آج بھی کافر تو اپنے مفاد کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ان میں بڑا اتفاق ہے. کوئی مفاد ہے، دنیاوی مفاد ہے کہ جب تک وہ مفاد رہتا ہے تو دوستی رہتی ہے، جب مفاد ختم ہو جاتا ہے پھر دوستی. آج بھی یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں آج بھی جو خلوص ہے صحابہ کا، آج اگر وہ آ جائے تو یہ اسرائیل کیا چیز ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی دشمن ہو. حضور فرمایا کہ مجھے دشمن پر روب دیا گیا، اگر میرا دشمن ایک ماہ کی مسافت پہ بیٹھا ہے، اس کے پاس پہنچنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، مجھ سے
میرا نام سن کر کانپ رہا کہ ہو سکتا ہے جی مجھ پہ حملہ آوری نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ روب صحابہ کو بھی دیا. فرمایا کہ جو تمہارا روب ہے نا کفار کے دلوں میں، یہ خدا سے بھی زیادہ. لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، تمہارا روب کفار کے دلوں میں خدا سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا یہ تم سے ڈرتے. یہ روب کس نے دیا؟ حضرت عمر کہا کرتے تھے یہ جو اللہ نے ہمیں مقام دیا اسلام کی وجہ سے دیا، ہم تو وہی تھے بکریاں چلانے والے، اونٹ چلانے والے. حضرت عمر کہتے ہیں میرا باپ مجھے کہتا تھا عمر تو کیا کرے گا، تجھ سے تو اونٹ چلائے نہیں جاتے، تو نے کرنا بھی کیا ہے. میرا باپ مجھے جو ہے وہ مجھ پہ سختی کرتا، عمر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو اللہ نے مقام دیا، فرمایا کہ یہ اسلام کی وجہ سے، کہ ہم نے اسلام کو اپنایا، اللہ نے ہمیں عزت عطا کی. اور یہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری عزتیں یہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں. اور اللہ نے بھی مینشن کیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو عزت رکھی ہے اپنے لیے، اپنے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے. وہ مومنین کون ہیں؟ صحابہ اکرام. اگر اس وقت کے مومن صحابہ نہیں ہیں تو کون مومن ہے؟ اور آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو کیا پتہ ہے کہ عزت کس چیز کی، کس چیز کا نام ہے. وہ یہ سمجھے جو ہم منافقت کر رہے ہیں اس میں عزت ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ غالب میں رہوں گا یا میرے رسول غالب ہے یا پھر ان کے ماننے میں. تو یہ مقام جو اللہ نے ان کو دے دیا، یہ وہی مقام ہے کہ جس کا جس کے وہ مستحق تھے. اور اللہ نے ان کو ان کی عزت سے بڑھ کے ان کا احترام بھی کیا. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے صرف جسموں کا امتحان نہیں ہوا، جن کے دلوں کا بھی اللہ نے امتحان. سورۃ حجرات میں فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے ان کے جسموں کا نہیں ان کے دلوں کا امتحان لیا. لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے دلوں کو اللہ نے دیکھا کہ یہ کتنے خلوص ہے ان میں. اس کے بعد اللہ نے کہا ہاں اب ان کے لیے مقام ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم. سبحان اللہ جی. اسی لیے 3 کیٹیگریز تھی نا، جب اللہ تعالیٰ نے دل ٹٹولے اور 3 کیٹیگریز بنا دی، ایک مومنین اور ایک کفار اور ایک منافقین. جو منافقین کا جو درجہ رکھا وہ سب سے نیچے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے اب کافر اوپر ہیں قافرین نیچے. تو یہ کیوں کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان دیا. اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمانداروں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایماندار. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ. وہ کہتے ہیں پھر ادھر کیا لینے گئے تھے؟ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. تو ایک جنگ میں اسی طرح جو منافقین تھے نا وہ مذاق کر رہے تھے. تو حضور نے پوچھا بھی کیا تم یہ باتیں کر رہے؟ انہوں نے کہا جی انما كنا نخوض ونلعب، ہم ذرا گپ شپ لگا. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں مذاق کے لیے بھی اللہ اور اس کا رسول ہی ملا ہے اور کوئی نہیں ملا ہے؟ تم نے کبھی اپنے باپ سے مذاق نہیں کیا، اپنے جو ہے برادری سے تم نے مذاق نہیں کیا. تمہیں مذاق کے لیے مسلمان دین کا مذاق جی ہاں، تو تمہیں مذاق کے لیے بھی اللہ اور اس کا رسول ہی ملا ہے اور کوئی نہیں ملا. قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. یہ سورۃ توبہ میں کہ تمہیں مذاق کے لیے کیا اللہ اور اس کا رسول ہی ملا ہے. تو فرمایا کہ لا یستأذنک الذین، صحابہ کی شان بیان کی سورۃ توبہ میں کہ جو مومن ہیں نا یہ آپ سے اجازتیں طلب نہیں کرتے. یا رسول اللہ ہم جائیں جنگ پہ، وہ آپ کہیں چلو رہنے دو.
انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، آپ سے اجازتیں وہی لوگ لیں گے جن کے دلوں میں نفاق ہے، ایمان نہیں ہے۔ وہ آئیں یا رسول اللہ ہمارے بچے اکیلے ہیں، گھر والی بیمار ہے، تو آپ اگر مہربانی کریں تو ہمیں اجازت دے دیں۔ تو فرمایا کہ اگلا پارہ شروع ہوا ہے، وہ شروع اس بات سے ہوا کہ یعتذرون الیکم، جب آپ واپس لوٹو گے نا پھر بھی یہی منافق آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے وہ جی بڑے ہی مشکل ہے ورنہ ہم بھی آپ کے ساتھ جاتے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، غزوہ تبوک کے بعد کیسے غزوہ تبوک میں یہی بات ہوئی نا کہ منافقین آئے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو سچے تھے انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم سے سستی ہوئی ہے، ہم یہ جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، تینوں نے کہا جی سستی ہوئی ہے، کوئی عذر نہیں۔ کوئی عذر نہیں، بالکل سچے تھے سچے تھے، لیکن سستی ہو گئی۔ سچے تھے، اور انسان یہ سوچے کہ سچ بولنے کے بعد سچ بولنے کا ان کو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ ہوا، 50 دن تک ان سے کہا کہ کلام نہ کی ہے، اس کے بعد ان کی توبہ قبول، اللہ نے پھر ان کو مومنوں میں شامل کر دیا۔ لیکن اس میں یہ سوچا جائے کہ جو منافقین تھے اللہ کی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی ان سے، انہیں اسی طرح ہی چھوڑ دیا گیا، کیونکہ وہ اللہ جو کو سچے صحابی تھے ان کے ساتھ اللہ کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، بالکل اللہ نے ان کو ان کا پھر امتحان بھی ان کھڑا۔ کا امتحان لے لیا۔ منافقین کا تو امتحان نہیں ہوا کیونکہ وہ تھے ہی منافق، تھے منافق، اللہ کو کوئی امید ہی جی نہیں تھی، نہ بالکل، نبی نہ انہیں اس چیز کا، اللہ کو کوئی بادر ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں کا پاس کیا اور ان کی توبہ کو قبول ان کے کیا۔ مقام اونچے تھے تو ان کے امتحان بھی سخت تھے۔ سخت، یا بالکل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا احترام کرنے کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ جتنے بھی ہیں، ان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کا وہی مقام ہے جو اللہ نے انہیں دے دیا، ہم ان مقام سے ان کو نیچے کر دیں پھر بھی یہ گناہ ہے، اگر ان کا شان سے ان کو بڑھا دیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں، ایک وہ جنہوں نے تیرے شان کو بہت بڑھا دیا، اللہ تک لے گئے، اور ایک وہ جنہوں نے تیرے مقام سے تمہیں کم کر دیا۔ دونوں جو ہیں اللہ کے غضب کا شکار ہیں۔ فرمایا کہ وہ دونوں گروہ جہنم میں ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ کسی مسلمان اور مومن کے لیے تو یہ لائق ہی نہیں کہ وہ صحابہ کے مقام کو کم کرے، اہل بیت کے مقام کو کم سمجھے۔ صحابہ کا احترام، جی بالکل، کیونکہ ہر نبی کے ماننے والے، وہ خواہ یہودی تھے خواہ عیسائی تھے، انہوں نے کبھی اپنے نبی کے ساتھیوں کو غلط نہیں کہا۔ موسیٰ کے ماننے والوں کو یہودی کبھی نہیں کہتے وہ اچھے نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، حضرت عزیر کے ماننے والے کبھی وہ نہیں کہتے جی عزیر تو اچھا تھا، ساتھی اچھے نہیں تھے۔ لیکن بدبختی ہمارے لوگوں میں ہے، یہ کہتے ہیں جی حضور تو بہت اچھے تھے، ساتھی اچھے نہیں۔ تمہیں آج خواب آ گیا کہ وہ ساتھی اچھے نہیں تھے، تم بہت اچھے ہو۔ تو یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، اللہ نے جو مقام ان کو دیا وہ اس وجہ سے دیا کہ وہ سچے تھے، اور اللہ نے ان کے مقام کو بڑھا دیا۔ ان میں سچائی تھی، ایمانداری تھی، اخلاص تھا، جس کی وجہ سے ان کے ایک ایک عمل کو اللہ نے بڑھا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ تو اس قدر مطلب ٹٹول کے دیکھتے ہیں انسان، جی بالکل، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے انسان۔ فرمایا کہ جب تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، پھر تمہاری آزمائش تو ہوگی مالوں سے، جانوں سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، جو اہل کتاب ہے ان سے تمہیں باتیں سننی پڑے گی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں، اذًا کثیرہ، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا ہو۔ ہاں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ، فَإِنَّ ذَلِكَ
من عزم الامور، یہ عظیم کام ہے کہ انسان صبر کر جائے تو پھر ہی اللہ اس کو وہ مقام دیتے ہیں کہ جو ایک مخلصین کا اللہ نے رکھا ہے، متقین کا رکھا ہے۔ متقین اور مخلصین بننا یہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے پوری زندگی کا سودا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ نے مومنوں سے دو چیزیں لی ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی لی ہیں اور مال بھی لی ہے، اور ایک چیز ان کو دی ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کو جنت دے کر دو چیزیں ان سے لے لی ہیں، مال بھی جان بھی۔ لیکن ہم آج سوچتے ہیں جان جو ہے وہ تو بہت مشکل ہے، دونوں نہ دیں اور جنت لے لیں۔ جنت میں ہم وہ دو چیزیں رکھ کے جنت لینا چاہتے ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کسی آیت کا ترجمہ یہ کوئی نہیں کیا، پورا قرآن آپ دیکھ، صحابہ دو چیزیں دے کر بھی یہ کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان تو دی اسی کی، جان جو ہم نے جو دی ہے وہ کوئی بکری نہیں ہے، اللہ کی وہ تو اللہ کی دی ہوئی تھی تو وہ ہم نے دی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ جان دے کر بھی سمجھتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جو ہم نے دیا کوئی زیادہ نہیں کیا، یہ تو وہی ہے کہ جو اللہ کی توفیق سے ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ ایک انسان اللہ کو جان دیتا ہے تو وہ کون سی کوئی بکری چیز دے رہا ہے، وہ تو وہی تھی کہ جو اللہ نے دی، بالکل، مال بھی اسی طرح۔ مال بھی اسی طرح۔ لیکن جب تک مال نہیں آتا تو بندہ بڑے کلابے ملاتا ہے، یار میرے پاس مال ہونا، یہ دیکھو اس کو کیا پتا، میرے پاس وہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے، جب مل گیا پھر کہتا اچھا آدھا بھی تو دے سکتا ہے نا یار، بندہ نہ سارا دے، پھر آدھا آدھا کرتے ہوئے پھر کہتا ہے چلو یار کوئی بچ گیا تو دے ہی دیں، پھر یہ حالت ہوتی ہے۔ یعنی مال ملنے سے پہلے اس کا ایمان کدھر گیا تھا، بہت آگے، مال ملنے کے بعد وہ ایمان بھی گیا اور مال بھی گیا۔ اب وہ مال کو سنبھال کس طرح سکے، مال تو پھر بھی خرچ ہوگا، جو اللہ کی راہ میں دیا بچے گا تو وہی، اور جو اپنے آپ پہ لگایا وہ ختم۔ تو ان لوگوں نے یہ دونوں چیزیں اللہ نے ان سے لی اور انہوں نے دے کر بھی اللہ کو راضی کیا اور خوش ہوئے کہ اللہ نے ہماری قربانی قبول کی۔ بے شک۔ آج اس چیز کی بہت کمی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا میں کیا دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں اگر دیتے بھی ہیں تو دکھاوا، نمود و نمائش، چلو جی 5-10 آدمی فوٹو کھینچنے والے ہوں، وہ فوٹو کھینچے، پھر نیکی کر دریا میں ڈال والی بات جو پہلے تھی، اب تو یہ نیکی کر کیمرے میں ڈالنا، جی نیکی کرو کیمرے میں ڈالو، پھر اس کی تشہیر کرو، کیا ہو رہا ہے جی، نیکی ہو رہی ہے، اس نیکی کا کیا فائدہ جو اللہ کے لیے نہ کی جائے، اسی نیکی کا فائدہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ اللہ کو ایسے مومن پسند ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے، خواہ تھوڑا ہی عمل ہو، اللہ کے ہاں تو اخلاص قبول ہے، اخلاص قبول ہے، اور صدقہ بے شک چھوٹے ہی کیوں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور پاک کے دور میں ایک بندے نے 1 درہم دیا، ایک بندے نے 100 درہم دیا، فرمایا ایک والا اجر لے گیا۔ صحابہ نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اس بندے کے بعد 1 ہی درہم تھا، اس نے وہی دے دیا، اور اس کے بعد اور بھی تھے، اگر اس نے ہزاروں میں سے 100 دے دیا ہے تو کون تھا جو ہے وہ آتم دائی کی قبر کو لات ماری ہے، اس کے بعد تھا ہی ایک، یعنی کہا کہ ایک والا اجر لے گیا، 100 والا پیچھے رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ پرسنٹیج دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اخلاص دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ جو رات کو مزدوری کرتے، کچھ کھجوریں ملتی تو کھجوریں لا کے حضور کی خدمت میں پیش کر، منافقین جو ہے مذاق اڑاتے کہ یہ کھجوریں اگر اللہ کو نہیں ملے گی تو کیا اللہ غریب ہو جائے گا، اگر کوئی زیادہ دیتا تو کہتے یہ دیکھو ریاکاری کر رہا ہے، اتنا مال لا کے دے رہا ہے، ریاکاری اور دکھلاوا کرتا۔ تم کسی کے دل کو دیکھ رہے ہو، ان کے دلوں میں اللہ نے کیا کیا جو ہے ایمان بھرا ہے، تمہیں تو اس چیز کا خیال ہی نہیں۔
تمہارے دل میں ایمان ہو تو تم ایمان کی قدر کرو. تمہارے دلوں میں ہے ہی منافقت ہے. فی قلوب مرض. مفسرین نے لکھا مرض یہاں سے مراد وہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہارٹ پرابلم ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے نفاق کو اور بڑھا دیا. روحانی مرض ہے یعنی نفاق ہے. تو نفاق جب دل میں ہوگا تو ایمان تو نہیں آئے گا. یہ ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا ایمان اور نفاق یہ دو الگ الگ چیزیں، یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. یا تو بندہ مومن ہوگا یا منافق ہوگا. جب منافق ہو جائے گا پھر مومن نہیں رہے گا، اس میں پھر منافقت آئے گی. تو صحابہ کرام نے ایمان کو اپنایا اور نفاق کو انہوں نے ترک کیا، تو اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا. یہی وہ ان کا اخلاص تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ اخلاص نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.